السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی عباده الذین اصطفى، اللہم صل علی محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، زکوٰۃ کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں اولاد کا اپنے والدین کے اوپر یا والدین کو زکوٰۃ دینا یا نہ دینا، اس کے متعلق چند باتیں بیان کی گئی تھیں۔ آج اس کے الٹ ہے، کیونکہ اکثر ہمارے معاشرے میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب اولاد بڑی ہو جائے یا شادی شدہ ہو جائے تو والدین سے الگ ہو جاتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کاروبار شروع کرنا ہے۔ کاروبار شروع کیا جاتا ہے، لیکن اس میں لاس ہو جاتا ہے، کمائی نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی پریشانی بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے کافی گھاٹا پڑ جاتا ہے۔ تو اس موقع پر اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی اولاد ہو تو ان کے اوپر ہم اپنے زکوٰۃ کا مال جو ہے یا صدقے کا مال ان کو دے سکتے ہیں؟ تو اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سنن ابو داود کی حدیث ہے، تو کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا، صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیا، تو ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ عندی دینارا، کہ میرے پاس بہت سارے دینار ہیں، کافی مال ہے میرے پاس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کو حکم دیا کہ انفق علی نفسک، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ تصدق علی نفسک، کہ اپنی جان پر خرچ کر۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ عندی آخر، میرے پاس اور بھی زیادہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انفقہ علی والدک، کہ اپنی اولاد کے اوپر خرچ کر۔ اس نے پھر کہا کہ عندی آخر، میرے پاس اور بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انفق علی زوجتک، اپنی بیوی پر خرچ کر۔ پھر اس نے یہی سوال کیا کہ عندی آخر، میرے پاس مزید ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انفق علی خادمک، کہ اپنے خادموں پر خرچ کر۔ تو پھر آگے جب اس نے دوبارہ یہ سوال کیا کہ عندی آخر، کہ میرے پاس مزید ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کے اوپر تم بہتر جانتے ہو کہ تم نے کیا کرنا ہے، یعنی کہ اب اگر اس سے بھی زیادہ ہے تو باقی لوگوں پر خرچ کرو جو ضرورت مند ہے، حقدار ہے۔ تو اس سے یہ مقصد لے لینا کہ اولاد کو بھی اگر ضرورت پڑے تو زکوٰۃ میں سے یا صدقے میں سے دیا جا سکتا ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے۔ اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے۔ خرچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو تمہارے پاس مال ہے، جو تمہارا مال ہے، وہ تمہاری اولاد کا بھی ہے، تو اس میں سے جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے خرچ کرو، جو تمہارے اہل و عیال ہیں ان کے لیے خرچ کرو، تو وہ زکوٰۃ کا مال نہیں ہوگا۔ اگر تمہارے اپنے نفس کے اوپر، کیونکہ اگر یہاں پہ نفس کا لفظ استعمال نہ ہوتا تو پھر شاید اس سے معنی لیا جا سکتا تھا
تو جب ایک شخص اپنے نفس کے لیے وہی مال استعمال کر رہا ہے، حالانکہ وہ مالدار ہے، وہی مال اپنے نفس کے لیے استعمال کر رہا ہے، تو وہی مال اپنی اولاد کے لیے کس طرح استعمال کرے گا؟ اپنے نفس کے لیے زکوٰۃ کا مال تو استعمال نہیں کرے گا اگر مالدار ہے۔ تو اسی لیے اس حدیث میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو حکم دیا ہے کہ خرچ کرنے کے متعلق، تو وہ اپنے اوپر مال زیادہ ہے اپنی اولاد پر، اور مال ہے اپنی بیوی پر، اس طریقے سے خرچ کیا جائے کہ نہ اس میں فضول خرچی ہو اور وہ سنت کے مطابق خرچ کیا جائے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مال بہت ہے تو اس کو کثیر تعداد میں خرچ کرو، امیر دکھنے چاہیے، امیر ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ رب العزت اس بات کو خوش ہوتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس کے بدن کے اوپر ظاہر ہو، لیکن اس طرح کا ظاہر نہیں کرانا کہ اگلے بندے کو دیکھ کے وہ اس سے حسد کرنے لگ جائے، یا لوگوں کو شو آف کرانے کے لیے، دکھاوے کے لیے مال استعمال کیا جائے۔ آپ اپنی حیثیت کے مطابق استعمال کریں۔ کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ بالکل متوسط طبقے کے ہیں، تو ادھر اس طریقے کے بن کے جائیں کہ نہ ان کو برا لگے نہ ہمیں برا لگے۔ تو اس میں جو ہے، اس حدیث میں صاف ہمیں جو ہے کہ زکوٰۃ کا مال نہ ہی اپنی اولاد پہ خرچ کیا جا سکتا ہے، نہ اپنی بیوی پہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو اگلی نشست میں جو ہے وہ حدیث کہ بیوی اپنے خاوند پر زکوٰۃ کا مال خرچ کر سکتی ہے یا نہیں، اس کے متعلق ایک حدیث جو ہے وہ بیان کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔